نہیں کوئی یہ گندی نہیں کھانی۔ امامہ بیگم نے قیس کی طرف دیکھا تو قیس نے سمجھتے ہوئے نمل سے کہا ہاں نہ گڑیا نے نہیں کھانی۔ قیس کی بات سن کر نمل خوش ہوتے بولی آپ اچھے ہو۔ نمل کی اس معصومیت پر امامہ بیگم بے ساختہ مسکرانے لگے اور کہا قیس بیٹا آپ نمل کو کھانا کھلا دے، ہم باورچی خانے میں جا رہے ہیں۔ قیس نے ہر میں سر ہلایا اور نمل کو کھانا کھلانے لگا۔ امامہ خان نمل کو قیس سے باتیں کرتے دیکھ مطمئن ہو جاتی ہے۔ شکر ہے جو نمل بھی کسی سے گھر مل رہی ہے، ورنہ اس کی طبیعت خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا۔ شکر ہے اب قیس سنبھال لے گا۔ قیس نے نمل کو آہستہ آہستہ باتوں میں لگا کر کھانا کھلایا اور پھر باتوں میں لگا کر کب دوا کھلائی نمل کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ٹیبلٹ کھاتے کچھ دیر بعد نمل کو نیند آنے لگی۔ اسے بستر پر لیٹا کر جب قیس روم سے جانے لگا، نمل نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہوا گڑیا؟ گندے ہو آپ، گندے چھوڑ جاتے ہو۔ ارے نہیں میں آپ کے پاس ہی ہوں، قیس نے جلدی سے کہا۔ تبھی نمل نے اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر بیٹھ جاؤ۔ قیس نمل کے پاس بیٹھ گیا اور نمل قیس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ قیس کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی وہاں ہی سو گیا۔ سعد شاہ امامہ بیگم کو آوازیں لگاتے کمرے میں آئے اور قیس کو نمل کے بیڈ پر دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن اس سے زیادہ حیرانی انہیں نمل کے اتنی جلدی سو جانے پر ہوئی، کیونکہ نمل کو سلانا جان جوکھن کا کام تھا جو سعد شاہ ہی سب انجام دیتے تھے۔ تبھی امامہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ جی آپ نے بلایا؟ لیکن قیس اور نمل کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تبھی سعد شاہ کے پوچھنے پر بتایا کہ کس طرح قیس نے اس گڑیا کو ہینڈل کیا۔ شکر ہے امامہ جو کہ نمل بھی سنبھلی، ورنہ ہم نمل کے لیے بہت پریشان تھے۔ ارے آپ پریشان نہ ہو، مجھے امید ہے قیس نمل کو سنبھال لے گا۔ لیکن شاہ جی کیا ان کا ایک روم میں رہنا مطلب؟ امامہ ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ نمل کو دیکھیں، وہ کتنے سکون سے سو رہی ہیں۔ نمل کے سکون کے لیے قیس ادھر ہی رہے گا، اور ویسے بھی آپ نے بتایا کہ قیس نمل کو ہینڈل کر لے گا۔ سعد شاہ نے قیس کو سیدھا لیٹا کر اس کے اوپر بھی کمبل دیا اور نمل کا ماتھا چوم کر امامہ بیگم کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حویلی کے دوسرے کمرے میں خولا بیگم نے منور شاہ کا دماغ خراب کر رکھا تھا، ایک ہی بات کر کے۔ آغا جان ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، امامہ کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب بھی وہ لڑکا آغا جان نے امامہ کی گود میں دیا۔ بس کرے خولا بیگم، نہ جانے آپ کے دماغ میں 24 گھنٹے کیا کھچڑی پکتی رہتی ہے جو آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی جینا مشکل کر دیتی ہے۔ آپ اپنی بچیوں کی پرورش تو کر نہیں رہی اور چلی ہیں اس لڑکے کی پرورش کرنے۔ لائٹ بند کر دے، پورے دن کی بھاگ دوڑ سے ہمارا سر دک رہا ہے اور ہمیں نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ خولا بیگم جلتے کرتے لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ قیس کی آنکھ صبح اپنے گالوں پر کسی کے ہاتھوں کے ننھے منی لمس سے کھلی۔ تبھی وہ آنکھیں بند کاف چھوٹی ہی رت چھیدی تھی بولا، ماما سونے دے، نہ پلیز خان رکھو، نہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ قیس نے منی آنکھیں کھول کر نمل کو دیکھا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا گڑیا؟ ہمیں بھوک لگی ہے، نمل نے معصوم سا منہ بنا کر جواب دیا۔ اچھا روکو، ہم کچھ کھانے کو لاتے ہیں۔ قیس روم سے باہر جاتا اس سے پہلے ہی امامہ بیگم کمرے میں آتی ہے۔ قیس نے جھٹ سے انہیں سلام کیا۔ سلام نورے۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ 8 غافلت 6 آپ دونوں چلو آؤ نمل بیٹا، آپ کو فریش کروا دو۔ وہ نمل کو اٹھائے واش روم کی طرف بڑھی۔ 10 منٹ میں وہ نمل کو پلک کر کے بی فراق میں لیے باہر آئی اور قیس کو اداس سا بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا آپ کو قیس بیٹا؟ بولے ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، ہم کیا پہنے؟ ارے بیٹا آپ پریشان نہ ہو، ابھی انہیں کپڑوں میں فریش ہو جاؤ، پھر ہم آپ کے لیے شہر سے کپڑے منگوا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ قیس واش روم کی طرف بڑھتا، نمل اپنا سر پکڑے زور زور سے چیخنے لگی، ماما ماما بچاؤ، درد ماما۔ قیس کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا رہا ہے۔ چیختے چیختے نمل بے ہوش ہو گئی۔ قیس کو سکتے کی عالم میں دیکھ کر امامہ بیگم نے کہا، قیس بیٹا آپ پریشان نہ ہو، نمل کو ایسا اکثر ہوتا ہے، ابھی کچھ دیر میں اسے ہوش ہے، جین الف لت چھیدی تین، آپ چلیں میرے ساتھ ناشتہ کر لیں۔ وہ قیس کو نام لت چھیدی تین جب باہر کی طرف چلی گئی۔ سب دائنن حال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آؤ قیس بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ آغا جان کی آواز پر قیس ان کی طرف بڑھا اور بہت عقیدت کے ساتھ ان کے ہاتھ لبوں سے لگا کر آنکھوں کو لگایا۔ صبح بخیر پیارے داجی۔ قیس کی اس حرکت پر سینو الف لت چھیدی تین مومنہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ ہم اپنے داجی سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے۔
تیز کی بات پر ایک دفعہ خاموشی چھا گئی۔ پھر آغا جان بولے، بیٹھو قیس بیٹا، آپ بھی ناشتہ کرو۔ بہو قیس کو بھی ناشتہ کروا۔ نہیں آغا جان، ہم بعد میں کھا لیں گے، ابھی ہمیں بھوک نہیں۔ لیکن بیٹا آغا جان، ہم اپنی گڑیا ساتھ کھائیں گے، ورنہ وہ ناراض ہو جین پر فلت چہری تین گی۔ گڑیا کون؟ تیز کے بولنے سے پہلے ہی امامہ بیگم نے آغا جان کو نمل کا بتایا۔ ٹھیک ہے تیز بیٹا، آپ نمل گڑیا کے ساتھ کھا لینا۔ تیز مسکراتے ہیں وہ لت چہری تین واپس کمرے کی طرف چلا گیا۔ ساتھ بیٹا آپ نمل اور رمل کے سکول میں تیز کو بھی داخل کروا دے۔ اس سے پہلے کہ ممنہ بیگم بولتی، منور شاہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر چپ کروا گئے۔ جی ٹھیک ہے آغا جان، ہم آج ہی کروا دیتے ہیں۔ مرحان بیٹا اٹھ جاؤ، آپ کو سکول بھی جانا ہے۔ مومنہ بیگم کی آواز پر مرحان ڈرتے ڈرتے بولا، ماما ہمیں نہیں جانا، لالا کے بغیر سکول سب میرا مذاق بناتے ہیں۔ مرحان جب ہم نے کہہ دیا لالا پڑھائی کے لیے دور داخلت چہریتی نے، آپ کیوں ماما کو تنگ کر رہے ہیں؟ مومنہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جواب دیا۔ مرحان نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ماں کو دیکھا۔ ماما آپ ہمیں بھی بھائی کے ساتھ بھیج دیتی، چپ کر جاؤ مرحان، ورنہ مال کھاؤ گے۔ کب تک آپ نے بھائی کے سہارے رہنا تھا؟ خود کو پروٹیکٹ کرنا سیکھو۔ مرحان جی ماما کہتا واش روم کی طرف چلا گیا۔ ذرا سہمت سا مرحان، جس کی شکل و صورت تو قیس سے ملتی تھی لیکن عادت میں قیس کے برعکس تھا، ڈرپوک سا، آنکھوں پر چشمہ لگائے، کمزور سا۔ پوری کلاس مرحان کا رکھ رکھ کر بولنے کی وجہ سے مذاق بناتی، تب قیس سب کے منہ بند کرواتا۔ اب قیس کے سکول نہ جانے کی وجہ سے سب مرحان کو چشم ڈرپوک اور لگو جیسے لقب سے پکارتے، اور مرحان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ